صاحب میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں کیونکہ سب سے زیادہ ضروری آپ کا ہے 3 ججز کا تبادلہ، کیونکہ ابھی ہمیں کچھ نکات بھی ملے ہیں، ماضی کے ساتھ ریلیٹ بھی کیا گیا ہے، کچھ پریسیڈنٹس بھی بتائے گئے ہیں، اور جن ججز کے نام بتائے گئے ہیں جسٹس سردار محمد اسلم جو لاہور ہائی کورٹ میں خدمات انجام دے رہے تھے، فروری 2008 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا، جسٹس احمد بلال صاحب کا بھی ذکر ہے، 2009 میں ان کا ٹرانسفر کیا گیا، یوں 3 مثالیں ہیں جی، جسٹس اقبال حمید رحمان کے علاوہ بھی۔ آپ یہ بتائیے گا جب یہ چیزیں ماضی میں ہوتی رہی ہیں تو آپ کا رد عمل کیوں ہے؟ کیوں آپ لوگ کل تمام عدالتی معاملات کا نہ صرف احتجاج کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ بھی ہوگا؟ آرٹیکل 200 کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے، تھوڑی روشنی ڈالیں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے 3 مثالیں دی، میں ان کا پہلے جواب دوں کہ یہ جو پہلی پوسٹنگ ہوئی تھی سردار اسلم صاحب کی، وہ پی سی او کورٹ تھی، وہ جنرل مشرف کے آرڈر سے وہ یہاں تشریف لائے تھے۔ دوسری جو تعیناتی جسٹس بلال کی تھی، مشرف کے دور میں پی سی او کورٹ میں ان کی تعیناتی ہوئی تھی۔ تیسری جو ہے اقبال حمید الرحمان صاحب کی، وہ چونکہ پی سی او کورٹ جو تھی 31 جولائی کی ججمنٹ میں وہ ابالش ہو گئی تھی، پھر جو نئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تھی اس وقت کوئی جج ہی نہیں تھا، تو چونکہ اس وقت طریقہ کار آئین میں دیا گیا تھا کہ جو ججز صاحبان ہائی کورٹ میں آپ نے تعینات کرنے ان کی ریکمنڈیشن چیف جسٹس دے گا، تو اس پرپز کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ لیکن آج صورتحال انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ دیکھیں، ظلم اس ملک کے اندر کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل تعداد 12 ججز صاحبان کی جو آئین کے اندر بتا دی گئی ہے، آج 13 ججز کا روسٹر جاری کر کے ہماری وہ جو ہماری تشویش ہے جو ہم کہتے ہیں میلا فائڈی، اس کو حکومت نے جلدی میں خود پروو کر دیا ہے کہ عامر فاروق صاحب آج موجود ہیں۔ یہ مجھے بتائیں آئین میں 12 کی بجائے 13 ججز آپ نے کیسے لگا دیے؟ دوسری بات مجھے یہ بڑی جلدی میں لگا دیے میرا خیال ہے۔ ایک سلمان بھائی دیکھیں، آپ نے تو آئین کو فالو کرنا ہے نا، ہم تو 26ویں ترمیم کے خلاف ہیں، ہم نے 26ویں ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے خود ترمیم کی آپ اس کو بھی نہیں فالو کر رہے ہیں۔ اس کا جو آرٹیکل 175A ہے اس میں ہے کہ سینئر جو 3 ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگایا جائے گا۔ بدنیتی یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں پہ 35 ججز کام کر رہے ہیں، وہاں پہ ابھی 25 سے 30 ججز کی وہاں کمی ہے، اور وہاں سے سیریل نمبر 15 کا جج اٹھا کے اسلام آباد آپ لا رہے ہیں، وہاں پہ 2 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، یہاں پہ 17,000 کیسز پینڈنگ ہے۔ ججز کی تعداد لاہور میں ہے، اسلام آباد میں نہیں ہے۔ دوسرے جج صاحب 23ویں نمبر سے سندھ سے لا رہے ہیں آپ وہاں پہ ان کو لے کے، اور جو تیسرا جج بلوچستان سے لا رہے ہیں اس کو 10 دن ہوئے تعینات ہوئے، نان کنفرم جج کو آپ اسلام آباد میں لا رہے ہیں۔ او بھائی دنیا دیکھ رہی، سلمان بھائی دنیا جھلی نہیں ہے، دنیا سب سمجھتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کیوں یہ سارا تجربہ کر رہے، اس لیے کہ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے آزاد منش ہونے کا ثبوت دیا، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے خط لکھا، یہ وہ جج ہیں جنہوں نے ایک پھر خط لکھا کہ آپ کیوں سینیئرٹی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ آئین کے اندر دیا گیا طریقہ کار، لیکن یہ تجربہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہی ہونا ہے، یہ تجربہ لاہور میں کیوں نہیں ہو سکتا، یہ سندھ میں نہیں ہو سکتا، یہ پشاور میں نہیں ہو سکتا، یہ کراچی میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کس آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو اس ملک کے اندر سپریم کورٹ بھی فتح کر لی، آپ نے میڈیا بھی فتح کر لیا پی کا ایکٹ بنا کے، آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آپ فتح کر لیے، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس آئین کو تو مانے جو آپ نے خود ابھی بنایا، جس پہ ہم چیخ چلا رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سینئر جو 3 ججز ہوں گے ان میں سے لگانا ہے، آپ اس کو بھی نہیں مان رہے، تو پھر ہم کدھر جائیں؟ ہم چیخیں نہیں چلائیں۔ اچھا ریاست صاحب، مجھے کچھ نکات ملے ہیں، صدر کے دستخط کرنے کے بعد کہ 3 ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے کیوں ٹرانسفر کیا، تو لبے لباب یہ ہے کہ یہ ایک آئینی فیصلہ ہے، یہ ایک قانونی فیصلہ ہے، اور آئینی اور قانونی فیصلوں کے خلاف ایجیٹیشن کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو کل جو آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں صدر مملکت کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے آئین میں۔ یہ اب 2 آئین ہو گئے، ایک وہ جو حکومت جس کو کہتی یہ ہمارا آئین ہے، بھائی آرٹیکل 200 کے تحت مجھے ایک مثال دے دیں کہ کسی اور ہائی کورٹ میں آپ نے، اور اس ایمرجنسی میں میلا فائڈی کیا ہے کہ آپ اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب نے 10 تاریخ کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے اس میں سپریم کورٹ جانا ہے، ابھی تو وہ بھی ورکنگ ہیں، اور آپ نے 13 ججز کا روسٹر جاری کر کے، اچھا روسٹر میں نہیں ہے وہ، ویسے وہ بینچز میں نا کسی ڈی بی بینچ میں نہیں، میں نے ابھی دیکھے ہیں سارے، وہ عامر فاروق صاحب کا نام نہیں ہے لیکن وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ابھی۔
मैं आपको भेज दूंगा, सिंगल बेंचेस की लिस्ट भी जारी होगी अच्छा। और टीवी की भी होगी, उसके अंदर जी मैं आपको भेजूंगा। आप सलमान भाई इतने सादे, आप लाहौर में रहते हैं सलमान भाई, ना करे इस आपकी सादगी पे क्यों ना मर जाए, वो क्या शेर है, ना करे ऐसे। इस मुल्क के अंदर आइन कानून का जनाजा निकल गया है और लोग और ये कहते हैं कि जी रावी सब चैन लिख रहा है, कोई चैन नहीं लिख रहा। अवाम के अंदर खौफ और हरास है। आपने आइन और कानून को तमाशा बना दिया है। आप किस आइन की बात करते हैं? आप जैसे मर्जी चाहे उस आइन को आप बदल लें, आप जैसे चाहे उसको मॉडिफाई कर लें, आप जैसे चाहे उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, आपको कौन हक देता है? और इस मुल्क को अगर चलना है तो आइन और कानून के तहत चलना है, रूल ऑफ लॉ के तहत चलना है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलना है। अगर आपने ये माइट इज राइट का कानून चलाना है तो फिर इस मुल्क के अंदर एक जंगल का कानून होगा और फिर हर शख्स अपनी अदालत लगाएगा, कोई नहीं मानेगा सलमान भाई। फिर हर शख्स अपना आइन बताएगा कि मेरे आइन के मुताबिक आर्टिकल ये कहता है, ठीक है, मैं देख लेते हैं ना, मेरे आइन पूछ के लेते आर्टिकल हैं। के मुताबिक ये कहता ठीक है। है रियासत भाई, इनसे पूछ लेते हैं ना।